جب ہم نے جرمنی جانے کا سوچا تو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا کیس ایسے انسان کو دیں کہ جو مطلب ہمارا کام بہت اچھے سے لے کے چلے. ایک اور ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سم ٹائم ایڈمیشنز جب پروسیس چل رہا ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکلٹیز کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے نا, تو وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آئی مین بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ایکسیس فیوچر کی ایک یہ بات بھی مطلب ہمیں بہت اچھی لگی تھی کہ ان ٹیکنیکلٹیز کو بھی وہ ڈیل کر رہے تھے. اپوائنٹمنٹ میں کوئی ہیلپ آؤٹ ہوئی تھی ہماری طرف سے؟ بالکل, ہمیں 3-4 یا 5 دن پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اس ڈیٹ کو اپوائنٹمنٹس اوپن ہونی ہے. میرے خیال سے کہ جرمنی کے لیے اسپیشلی بیسٹ ہے ایکسیس فیوچر. اور میں آپ کو بتاؤں پرسنل ایکسپیرینس, تو میں نے ایکسیس فیوچر پہ میں نہیں گیا اتنا کہ جتنا منیب بھائی. بس السلام علیکم, ویلکم ٹو اندر منیب پوڈ کاسٹ. میرے ساتھ احمد بھائی ہیں اور ذیشان بھائی ہیں. یہ ایکسیس فیوچر سے ہی پروسیس ان کا ہوا ہے. ابھی سارا کیا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے, وہ ساری چیزیں ابھی ہم احمد سے پوچھیں گے. تو احمد السلام علیکم, پہلے تو تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن کروا دو. کس یونیورسٹی میں پاکستان میں کہاں سے پڑھا تھا آپ نے؟ پاکستان میں نے بی کام کیا تھا یونیورسٹی آف ساؤتھ ایشیا لاہور سے 2 ایئرس. دین میں نے ایم کام کیا ہے 2 ایئرس کا یونیورسٹی آف لاہور سے. دین میں نے ایم بی اے کیا ہے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد سے 1.5 ایئرس کا. میرا ایڈمیشن ہوا ہے فرینکفرٹ اوڈے, اور جو میری اسپیشلائزیشن ہے اس میں وہ ڈیٹا سائنس اینڈ ڈیسیژن سپورٹ. اسلام آباد میں ہی ہے, اسلام آباد میں مل رہے ہیں, ہماری ملاقات ہو رہی ہے. کون سا سیکٹر 11 میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی, میرا نام ذیشان ہے, میں کھاریوں سے بلونگ کرتا ہوں. پہلے میں نے بی کام کیا تھا, اس کے بعد میں نے ایم کام کیا تھا اکاؤنٹنگ اینڈ فائنینس میں. آفٹر دیٹ آئی ڈیڈ ایم بی اے فرام یونیورسٹی آف گجرات. اس کے بعد پھر میں نے ایکسیس فیوچر سے کانٹیکٹ کیا کیونکہ میں اپنی فردر اسٹڈیز کے لیے جرمنی جانا چاہتا تھا. ابھی میرا ایکسیس فیوچر کی کوپریشن کی وجہ سے میرا ایڈمیشن 2 یونیورسٹیز میں ہو چکا ہے. ایک ایم ایس سی انٹرنیشنل مینجمنٹ ہے, یہ فلڈا سٹی کے اندر یونیورسٹی ہے, ہوکشولے فلڈا, یا یونیورسٹی آف اپلائڈ سائنسز ہے فلڈا میں. اور سیکنڈ جو میرا ایڈمیشن ہوا ہے فرینکفرٹ میں اوڈے میں, وہ میرا ڈیٹا سائنسز میں ہوا ہے. ابھی انٹرویو ہے ماشاء اللہ, انٹرویو کے لیے اسلام آباد آئے ہیں, تو کل انٹرویو ہے ذیشان بھائی کا. سب سے پہلے احمد آپ بتاؤ مجھے, کیسے جانتے ہو, کہاں سے ایکسیس فیوچر کو چوز کیا, یا ایکسیس فیوچر کے تھرو کیسے آپ نے اپروچ کیا تھا؟ اچھا, یہ پروسیس میں اسٹارٹ سے بتاتا ہوں کہ لاسٹ انٹیک جو ونٹر 2023 تھا اس سے میں نے اسٹارٹ کرنا تھا یہ پروسیس. تو بندے ڈھونڈنے میں لیٹ ہو گیا, مطلب کہ کس کو ٹرسٹ نہیں ہو رہا تھا نا کہ کس کو اپنا کیس دے. تو میں کافی 1-2 جگہ پہ گیا ہوں, ان سے میں نے پوچھا ہے. فیس بک پہ ایک جرمنی کا گروپ ہے اسٹڈی ان جرمنی کے نام سے, تو وہاں پہ میں لکھا تھا منیب رانا, تو ان کے بھی ریویوز چیک کرنے تھے. تو مجھے ان کے ریویوز میں کوئی نیگیٹو ریویو ایک بھی نہیں ملا. اس ٹائم پہ پھر ان سے بس ایک میٹنگ کی ہے, جو بک کی تھی میٹنگ. دین ان سے فائنل جو چیزیں تھیں وہ بالکل کلیئر کٹ چیزیں انہوں نے ہمیں بتائی تھی کہ یہ ہوگا, اور جو چیز مطلب چارجز کے لیے یا جو بھی چیز تھی وہ کلیئر کٹ تھا. پروسیس میں جو چیز بتائی تھی سیم ویسا ہی سب کچھ ہوا ہے. باقی لوگوں کے پاس ایک کلیئرٹی نہیں تھی, جس کی وجہ سے اپنا کیس پھر منیب بھائی کو ہم نے دیا تھا. میں تھوڑا سا ایک ٹپ دے دوں, کافی کچھ اسٹوڈنٹس آتے ہیں اپوائنٹمنٹ بک کر کے 1-on-1 سیشن لے کے, جس طرح آپ نے لیا تھا. کچھ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی میری ویب سائٹ پہ گوگل کانٹیکٹ فارم ہے, یہ آپ نے فل کرنا ہے, اور اس میں جتنا بھی آپ ڈیٹا ہمیں پرووائڈ کرو گے اس کی بیسس پہ ہم آپ کو اپروچ کرتے ہیں کال کے لیے. ٹھیک ہے, ہمارے ٹیم ممبرس کی طرف سے آپ کو کال آتی ہے, اور وہاں سے پھر آگے پروسیس فردر کنٹینیو ہوتا ہے. تو ڈائریکٹلی آپ مجھ سے بات کر کے کروا سکتے ہو, آپ ٹیم ممبر کے تھرو اپروچ کر سکتے ہو. تو یہ فارم ایک وے ہے, اور سیکنڈ جو ہے اپوائنٹمنٹ کا اوبیسلی لنک ہے. بس اس ٹائم یہ ہوا تھا نا کہ ونٹر انٹیک بالکل ایڈمیشنز بالکل اینڈنگ پہ چل رہے تھے, تو وہ مجھے جلدی بکنگ کرنی تھی کہ کس کو کیس دینا ہے. وہ جب کیس دیا تھا تو اس کے بعد جب ڈیٹیلز ٹیم نے مانگی تھی کہ آپ اپنی ڈیٹیلز دیں, کیونکہ انہوں نے لسٹنگ ریڈی کرنی تھی, دین سی وی وغیرہ کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو جب انہوں نے وہ کمپلیٹ کی تو اس کے بعد ڈیٹس کافی کم بچ گئی تھی یونیورسٹیز کی, جس کی وجہ سے پھر نیکسٹ انٹیک میں نے سمر 2020. تو اگر ایک انٹیک میں نہیں ہوتا تو پھر نارملی اگلی میں کنٹینیو کیا جاتا ہے آپ کا پروسیس. تو اب الحمدللہ احمد بھائی کو سمر انٹیک کے لیے ایڈمیشن آیا, انٹرویو ہو چکا ہے, وہ ہم ایکسپیرینس بھی تھوڑا پوچھیں گے. شامل آپ کو, کیونکہ یہ دونوں دوست ہیں, پہلے بتا دوں. ٹھیک ہے, اچھا کزن, اچھا یہ مجھے نہیں پتا, دونوں کزن ہیں. اچھا, آپ نے کس طرح سے سرچ آؤٹ کیا, کیا کیا تھا؟ جب ہم نے جرمنی جانے کا سوچا تو سب سے پہلے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا کیس ایسے انسان کو دیں کہ جو مطلب ہمارا کام بہت اچھے سے لے کے چلے.
ہم نے اس کے لیے بہت سرچ کیا. شروع میں ہمیں کچھ اور لوگ بھی ملے لیکن ان کے ریویوز اچھے نہیں آ رہے تھے نا, تو ہمیں سیٹسفیکشن نہیں ہو رہی تھی. پھر کافی چھان بین کے بعد ہم نے فیس بک پہ آگے پیچھے سے ریویوز کو پتہ کیا تو ہمیں ایکسیس فیوچر کا پتہ چلا, منیب بھائی کا بہت اچھے ریویوز ہمیں ملے. اور پھر جب ہم نے آپ سے بات کی باقاعدہ تو ہمیں مطلب ہمارا جو بالکل جو تھا سیٹسفیکشن لیول وہ ایک جو ہم چاہ رہے تھے وہ اچیو ہو گیا. اور اس کے بعد پھر ہم نے پروسیس شروع کیا. پروسیس شروع کرنے کے بعد اٹ وینٹ ویری اسموتھلی نا, مطلب ہمیں کسی قسم کی کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آئی ہے. ہاں وہ لیٹر آف موٹیویشن لکھنا ہو یا وہ یونیورسٹی لسٹنگ ہو, ہماری جو ڈیزائرڈ یونیورسٹیز مطلب جو سبجیکٹس ہوتے ہیں ان کے ریلیٹڈ کافی ساری یونیورسٹیز ہمیں پرووائڈ کر دی جاتی ہیں اور اس میں سے پھر ہم شارٹ لسٹ اپنی مرضی سے خود کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت اچھا اس کا ایسپیکٹ تھا. تو اس میں سے پھر ہم نے یونیورسٹیز کو شارٹ لسٹ کیا, ہمارا پروسیس شروع ہوا, ایڈمیشنز گئے اینڈ الحمدللہ وی سیکیورڈ ایڈمیشن. جس طرح احمد بھی ہیں, آپ نے بھی پروسیس کیا ماشاءاللہ, کیا چیز آپ کو لگا کہ پروسیس میں جس طرح آپ نے دکھایا تھا, اکثر لوگ اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوتے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ میرے پاس ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس اور بھی آتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پچھلی جب نے کیس کروایا تھا یا کہیں سے بھی کروایا ہو تو اتنی ٹرانسپیرنسی نہیں رکھتے لوگ پروسیس میں, نہ آپ کو بتاتے ہیں کس یونیورسٹی میں اپلائی ہو رہا ہے. بات میں احمد سے بھی کی تھی جب وہ پریپیئر ہوا تھا شروع میں کہ ہم کچھ ہو نہ ہو آپ کو ٹرانسپیرنسی ملے گی ہمارے پروسیس میں. ایسا بس یہی بات تھی کہ مطلب جب اسٹارٹ ہوا تھا نا پروسیس تو آرگنائزیشنل ہیرارکی جو ہے نا وہ بھی ہم سے شیئر کی گئی تھی اور ایک ایک چیز لائک سی وی جب بنتی ہے تو ہمیں چیک کروائی جاتی تھی کہ یہ دیکھ لیں اس میں کوئی مسٹیک تو نہیں ہے, اس کو چیک کر لیں. دین لیٹر آف موٹیویشن جب پریپیئر ہو جاتا تھا یونیورسٹی کا تو اس کو دکھاتے تھے کہ اس میں چیک کر لیں آپ کو کوئی چیز کم لگ رہی ہے یا کوئی چیز غلط لگ رہی ہے ہماری طرف سے تو اس کو کریکشن کروا لیں. اور جب انہوں نے سینڈ کیا نا لیٹر آف موٹیویشن اس میں مجھے بالکل پرفیکٹ لگا اور بالکل ایزی اور جیسے کہ نا بہت اچھا ٹو دا پوائنٹ باتیں اس میں لکھی ہوئی تھی اور بہت پرفیکٹ لکھا ہوا تھا. کام آپ کو لگا کہ پروفیشنل بالکل, اور ہر چیز اسٹیپ وائز چل رہی تھی. لائک پہلے ڈاکومنٹس بھیجتے ہیں, دین سی وی آ جاتی ہے, پھر اس کے بعد ہمیں لسٹنگ آ جاتی ہے, اس کے بعد یونیورسٹیز ہم اپنی مرضی سے سلیکٹ کرتے ہیں. یہ بھی نہیں کہ اپنی مرضی سے اپلائی کریں گے, ہماری مرضی ہوگی جو کرائٹیریا ظاہری سی بات ہے میچ کرنا. میں ریکمینڈ بھی کر دیتا ہوں, اکثر اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ لائک ڈفرینٹ کورس کچھ اور کیا ہے کہیں اور پہ اپلائی کر دو, تو میں گائیڈ کرتا ہوں کہ یہاں پہ پاسبلٹیز کم ہیں. بٹ اگین کبھی بھی میں نے کسی کو فورس نہیں کیا کہ آپ اس یونیورسٹی میں اپلائی کرو, نہ ہی لائک کبھی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی یونیورسٹی سے میرا کوئی لنک ہے, کیونکہ پبلک یونیورسٹی ایسا لنک آپ سے نہیں بناتی, ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ کی پروفائل ہی میٹر کر رہی ہوتی ہے اور پروفائل کی بیس پہ ہی ایڈمیشن آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ کا ایڈمیشن ریسیو ہوا پہلی دفعہ, کیونکہ ایڈمیشن نہیں آیا تھا, تب کیا تاثرات, کیونکہ اب تو کام ہو گیا, اب تو آپ کہو گے بڑا فٹ ہو گیا. اس ٹائم ایڈمیشن نہیں آیا تو پھر بتاؤ ہاں کیا 3 یونیورسٹیز سے ریجیکشن آ گئی تھی فرسٹ, یہ 4th تھی جس سے ایڈمیشن آیا تھا, لیکن فرسٹ سے ریجیکشن تھی میری اپنی. اس میں وہ تھا کہ کریڈٹ آورز نہیں کمپلیٹ تھے, وہ ہو رہے تھے اور ان کی کریڈٹ آورز ریکوائرمنٹس وہ میچ نہیں کر رہی تھی. سیکنڈ سے ریجیکشن آ گئی تھی اور اس ٹائم تو بس یہ تھا کہ 7 to 8 یونیورسٹیز میں اپلائی ہوا تھا میرا, تو مجھے یہ تھا کہ ابھی ہیں باقی یونیورسٹیز 6 یونیورسٹیز ہیں, تو وہی ہوا 4th یونیورسٹی سے لیٹر آ گیا تھا اور ابھی میرا انٹرویو بھی ہو گیا اور ابھی بھی 2 یونیورسٹیز رہتی ہیں جن کا وہ رسپانس آنا ہے, تو انشاءاللہ ہوپفلی وہاں سے بھی آ سکتا ہے. اوبویسلی ایک بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ کا ایڈمیشن آتا ہے. 8 یونیورسٹیز میں اپلائی ہوا تھا, پہلی 2 میں ریجیکشن آ گئی تھی میری بھی, لیکن پھر ایک یونیورسٹی میں میری بھی ایکسیپٹنس آئی اور وہ بہت مطلب اچھا فیل ہوتا ہے آپ کو جب آپ کا ایڈمیشن آتا ہے, اور وہ بڑا ڈیزائرڈ کورس تھا میرا. اس کے ایک اور ٹیکنیکل چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سم ٹائم ایڈمیشنز جب پروسیس چل رہا ہوتا ہے کچھ ٹیکنیکلٹیز کو بھی ڈیل کیا جاتا ہے نا, تو وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. آئی مین بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ایکسیس فیوچر کی ایک یہ بات بھی مطلب ہمیں بہت اچھی لگی تھی کہ ان ٹیکنیکلٹیز کو بھی وہ ڈیل کر رہے تھے, مطلب ان کو سالو کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے ٹائم کے اوپر. اور یہی وجہ تھی ہمارا جو ایڈمیشن آیا تھا پہلا وہ سکیور ہو گیا تھا. اس کے بعد پھر میرا ایک اور جگہ سے ایڈمیشن آیا, ابھی میرا انٹرویو آنے والا ہے غالباً, دعا کیجیے گا انشاءاللہ. اس میں ایک چیز یہ تھی کہ ایکسیس فیوچر کی ٹیم سے ٹیم ممبر اسائن ہوتے ہیں نا, تو اسٹوڈنٹس کو ہمیں اسائن ہوا تھا. اس کے بعد ہمیں جو ہیڈ آف ٹیم ہوتے ہیں ایکسیس فیوچر میں ٹیم لیڈر, ان کا نمبر بھی ہمارے پاس تھا کہ اگر کوئی کیوری ہے آپ کی ڈائریکٹ ان سے بھی ہم کر سکتے ہیں. دین HR کا کوئی ایشو ہے وہ بھی ایک الگ سے ٹیم ہے اور الگ
الگ سے وہ ٹیم ممبر ہیں. دین اس کے بعد منیب بھائی کی ایکسیس بھی ہوتی ہے کہ وہ جس ٹائم آپ کو کوئی چیز ایسی ہے, اول تو ٹیم ہی اس کو پورا کر دیتی ہے. کبھی ہو جاتا ہے کہ کوئی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو منیب بھائی سے ڈائریکٹلی بھی ون آن ون سیشن ہو جاتا ہے. لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ منیب بھائی کہاں غائب ہو جاتے ہیں پروسیس میں, تو کہیں غائب ہوا تھا میں ادھر ہی تھا. نہیں, جب مطلب ٹیم ممبر کو ہم نے کہا, جو ہمیں اسائن ہوتے تھے, ہم نے ان کو کہا کہ یہ بات ہم نے پوچھنی ہے منیب بھائی سے, وہ ہمیں لنک سینڈ کر دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس لنک پہ آپ بک کر لیں. منیب بھائی اسی ٹائم اویلیبل ہو جاتے تھے, اور کبھی کبھی تو میٹنگ کے علاوہ بھی کال پہ بھی اویلیبل رہے ہیں. تو یہ ہوتا یہ ہے کہ کیونکہ آپ لوگوں کا ڈائریکٹ کنیکشن مجھ سے, جس طرح احمد کہتا ہے, تو ٹیم نے وہی بات کرنی ہوتی ہے جو میں نے کرنی ہوتی ہے. ٹیم کو میں نے پرسنلی خود ٹرین کیا ہوتا ہے, تو بات انہوں نے وہی کرنی ہے. لیکن احمد کا پوائنٹ ہوتا ہے منیب بھائی وہ تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے آپ کی آواز سن کے. مجھے نہیں پتا میری آواز میں ایسا کیا ہے, لیکن کیونکہ میرے گھر والوں کی تسلی نہیں ہوتی میری آواز سن کے, کہتے چپ کر. خیر یہ ہے کہ ایک پرسنل کنیکشن اوبیسلی بلڈ ہوا ہوتا ہے, وہ میں سمجھ بھی سکتا ہوں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں بہت بزی ہو جاتا ہوں تو رابطہ تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے, بٹ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بھی کیس ہمارے تھرو ہوا ہے یا میری رسپانسبلٹی اوبیسلی اس پہ بن رہی ہوتی ہے, تو جس حد تک بندہ کوشش کر سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. باقی پروسیس کیونکہ آن لائن ہے, کافی لوگ مجھ سے پرسنلی نہیں ملے, نہ احمد ملا تھا نہ ذیشان ملا تھا. تو میرا جو پوائنٹ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے, دیر آر لاٹ آف اسکیمس. ایون آپ پرسنلی جا کے مل جاؤ, آفس چلے جاؤ, کچھ بھی ہو جائے, لوگ پھر بھی اسکیم کرتے ہیں. تو ایک چیز وہ جو ٹرسٹ فیکٹر بلڈ ہوتا ہے وایا آن لائن, وہ کیسے ہوا تھا, کیونکہ اٹس اے ویری رسکی گیم کہ ہونے کو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیا سینیریو تھا کہ پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں چلو کرتے ہیں. وہ وہی ریویوز تھے جو ہم جب چیک کر رہے تھے نا کہ کس کو اپنا کیس دیں. میں 5 سال سے بول کے تھک گیا, وہ نہیں تھا وہی کہہ رہا نا, وہ ریویوز جو ہمیں مل رہے تھے. دین آپ کو ہم نے یوٹیوب پہ فالو کیا ہوا تھا اور آپ کی ویڈیوز دیکھتے تھے, اور وہاں پہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے جن لوگوں کے ساتھ آپ نے شاید کیس کیا, ہم نے ان کو میسیجز بھی کیے ہیں, تو ان سے بھی ہم نے ریویوز لیے ہیں. تو ہمیں کہیں سے کوئی نیگیٹو ریویوز ملا ہی نہیں ہے نا, وہ ایک ٹرسٹ ہو گیا تھا. اس کے بعد دین ایک چیز اور تھی, جب فرسٹ چیز میں نے پوچھی تھی کہ آپ کا کوئی فزیکل آفس, تو وہ بھی ایک ہمیں بتایا گیا تھا, مطلب B17 میں آفس ہے فزیکل, تو آپ وہاں جا کے بھی وزٹ کر سکتے ہیں, لیکن اپوائنٹمنٹ لے کر آ کے. موسٹلی آن لائن چل رہا ہوتا ہے, کئی لوگ ویسے ہی آ جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ آفس کہاں تھا آپ کا, تو پہلے آپ نے بتانا ہوتا ہے, اپوائنٹمنٹ لے کے HR کو آپ نے انفارم کرنا ہوتا ہے, وہ پھر ارینج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ وزٹ کر سکتے ہو آفس میں, بٹ جسٹ کیونکہ ہمارا کام آن لائن چل رہا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ٹائم آفس میں بندہ کوئی بیٹھے رہے. بٹ ویسے ہمارا آفس ایکٹیو رہتا ہے, آن لائن ایکٹیو رہتا ہے, کیونکہ پروسیس بھی سارا آن لائن چل رہا ہوتا ہے. کیونکہ ایڈمیشن ہو گیا الحمدللہ, انہوں نے بھی انٹرویو دے دیا ہے, آپ نے بھی انٹرویو ڈیٹ آ گئی ہے. سب سے میجر سوال لوگوں کا یہ ہوتا ہے اپوائنٹمنٹ, کیونکہ جرمنی میں اپوائنٹمنٹ کے بڑے مسئلے ہیں, اور کئی لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہے کہ جرمنی کی اپوائنٹمنٹ 1 سال بعد آتی ہے یا پھر آتی ہی نہیں ہے. کیا چیز تھی اپوائنٹمنٹ میں, کوئی ہیلپ آؤٹ ہوئی تھی ہماری طرف سے؟ بالکل, ہمیں 3-4 یا 5 دن پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ اس ڈیٹ کو اپوائنٹمنٹس اوپن ہونی ہے. ایگزیکٹ ٹائم تو ایمبیسی بھی نہیں دیتی ہے, تو بس ڈیٹ وہ مینشن کرتے ہیں, تو وہ ہمیں بتا دیتی ہیں, یا جو بھی ہے ٹیم ممبر وہ ہمیں بتا دیتے ہیں کہ اس ڈیٹ کو اپوائنٹمنٹس اوپن ہوں گی. اوپن ہونی تھی اس وقت بھی ہمیں انفارم کیا گیا تھا ایٹ ونس, اوپن ہو گئی ہیں, اوپن ہو گئی ہیں, آپ جلدی سے. لائک اس ٹائم 15 نومبر کو دن میں 4 بجے اوپن ہوئی تھی, ہم رات 12 بجے سے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن جب 4 بجے اوپن ہوئی ہیں تو ہمیں 4:02 پہ ٹیم ممبر کا میسج آ گیا تھا کہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر لیں, اوپن ہو چکی ہیں. تو مطلب تب بھی بتایا گیا تھا. اور یہ ضروری اس لیے کہ لوگوں کی جو مسکنسیپشن جو میں نے شروع میں بات کی تھی, وہ سمجھتے ہیں کہ اپوائنٹمنٹ سال بعد آ رہی ہیں. ایسا نہیں ہے, آپ کی اپوائنٹمنٹ بک کرنے کے آئی تھنک 2-3 مہینے بعد آئی ہے. 15 نومبر کو بک کی تھی, 7 فیبروری کو 7 فیب کو اپوائنٹمنٹ آ گئی تھی. تو اگر آپ نے ٹائملی بک کی ہے اپوائنٹمنٹ, تو آپ کے ود ان 2 to 3 months اپوائنٹمنٹ آ جاتی. تو اگر آپ یہ اس چیز میں کنفیوز ہو کہ اپوائنٹمنٹ بالکل ہی نہیں مل رہی, تو یہ چیز غلط ہے. ہاں اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی اگر آپ نے بہت لیٹ اپلائی کیا ہوتا ہے, کیونکہ تب بہت سے اسٹوڈنٹس آپ سے پہلے ان کا نمبر آ جاتا ہے اور آپ بہت نیچے چلے جاؤ گے, تو آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں الاٹ ہوگی. اور یہ لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ ونٹر میں 120 رات کے 120 پہ اپوائنٹمنٹ اوپن ہوئی تھی, اور جن لوگوں نے تقریباً 240 تک اپوائنٹمنٹ بک کرائی تھی ان سب کی اپوائنٹمنٹ آ گئی تھی. ٹھیک ہے, ود ان 1 hour یا 1 hour. اور اس میں ایک چیز یہ بھی اچھی تھی کہ ایکسیس فیوچر کی طرف سے منیب بھائی کی ایک ویڈیو بھی بنی ہوئی تھی جو ہمیں اپوائنٹمنٹ ڈیٹ سے پہلے بھیجتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں پروسیس, اس میں پورا ڈیٹیل اس کا بتایا ہوتا ہے کہ کیسے بک کرنا ہے, اور پیج اس کو بک مارک کر لیں. یہ ساری چیزیں وہیں سے دیکھ کے اور وہیں سے ڈیٹا سارا سیو کر کے دین اپوائنٹمنٹ بک. آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اپوائنٹمنٹ کس طرح جلدی بک کرنی ہے, کس طرح جلدی بک تو آپ کر لیتے ہیں, پر جلدی بہت لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کسی کو کوئی اگر سروس لینا چاہتا ہے ایکسیس فیوچر کی, اس وجہ سے لے اور کس وجہ سے نہ لے, کیونکہ آپ آئی تھنک ہمارے ساتھ قریباً 8-9 مہینے ہو گئے, آپ کو اتنا عرصہ ہو گیا. تو کیا چیزیں تھی جو
अच्छी लगी, क्या चीज़ें थी जो नेगेटिव रिमार्क्स से जो थोड़ा इंप्रूव कर सकते हैं? आप भी और ज़ीशान आपसे भी यही सवाल है। मैं तो जी बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ एक्सेस फ्यूचर से, क्योंकि जो मैंने चाहा था अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे मिल गया। हर चीज़ बहुत टाइमली चली है, किसी किस्म का कोई इशू मुझे नहीं दरपेश आया इस पूरे प्रोसेस के दरमियान, और अगर कोई इशू आ भी रहा था तो उसको टाइमली एड्रेस किया गया टीम की तरफ से। मुनीब भाई भी हाजिर थे हमसे, वो इस दौरान हमसे भी उनकी काफ़ी मीटिंग्स हुई हैं। मतलब कोलैबोरेशन बहुत ज़बरदस्त है, और मैं तो सबको ही रिकमेंड करूँगा कि जो फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड आना चाहते हैं, जर्मनी आना चाहते हैं, वो ज़रूर मुनीब भाई और एक्सेस फ्यूचर से कोलैबोरेट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये इंशाल्लाह नेगेटिव चीज़ तो कोई भी नहीं है अभी तक। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इंटरव्यू भी हो गया, लेकिन अभी तक मुझे कोई नेगेटिव चीज़ नहीं नज़र आई। प्रॉपर हर चीज़ एक प्रॉपर वे में चलती है। हर चीज़ के मतलब मेंबर्स अलग से असाइन होते हैं, आपको हर चीज़ पे अलग गाइड किया जाता है। कोई इंटरव्यू है आपका, कोई भी चीज़ है, एक एक चीज़ आपको बताई जाती है। मेरे ख्याल से कि जर्मनी के लिए स्पेशली बेस्ट है एक्सेस फ्यूचर। और मैं आपको बताऊं पर्सनल एक्सपीरियंस, तो मैंने एक्सेस फ्यूचर पे मैं नहीं गया इतना कि जितना मुनीब भाई, बस मुनीब भाई ये सिनेरियो था। तो मुझे मुनीब भाई पे एक जो ट्रस्ट बिल्ड था वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हुआ है। अब आपका प्यार है, बहुत से लोगों से प्यार ऐसा मिलता भी है। स्पेशली मुझे भी अच्छा लगता है 4-5 साल से, क्योंकि ये कंटेंट बना रहे हैं। जो लोग फॉलो कर रहे हैं, आई थिंक उन्होंने पूरी मेरी जर्नी की जर्नी फॉलो की है। पहले एक्सेस फ्यूचर तो अब आई है 2-3 साल पहले, बट मैं 5 साल से ये वीडियोस या गाइडेंस वाला काम मेरा चल रहा होता था। तब कोई कंपनी इस तरह की नहीं थी हमारी, और मेरा सोल पर्पस यही होता था कि जितनी गाइडेंस मैं दे सकूं उतनी दूं। इट्स जस्ट कि फिर भी लोगों के साथ बहुत स्कैम्स हो रहे थे। लाइक लोगों को गलत गाइड किया जा रहा था, उन्हें प्राइवेट की तरफ भेजा जा रहा था। तो आई वाज लाइक यार, जब एक चीज मैं खुद कर सकता हूँ और खुद से प्रोसेस डेवलप कर सकता हूँ, तो क्यों ना करूँ, जिसकी प्राइस भी मुनासिब हो, लूटने वाली कोई बात ना हो, लेकिन जो हम मेहनत कर रहे हैं एटलीस्ट उसका भी रिवॉर्ड मिले। जब बिजनेस कर रहे हो तो ऑब्वियसली उसकी कुछ ना कुछ टर्म्स होती हैं, आपने पे करना है। मेरी टीम माशाल्लाह 23 लोगों की टीम है, उसमें कंटेंट क्रिएशन भी है, उसमें ये सारे एडमिशन प्रोसेस भी है। तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी बिग एक्सपेंस जो बियर करना होता है। बिल्कुल चीज़ ये है कि अगर आप काम दिल से करते हो, ईमानदारी से करते हो, तो आई थिंक दिस इज अ प्रोफेशन जो शुरू से मैंने अपने लिए चूज किया। हालांकि मुझे जरूरत नहीं थी एज एन इंजीनियर, मेरा अच्छा सब चल रहा था जर्मनी में, जॉब अच्छी है, सब अच्छा है, बट दिस इज समथिंग आई एम डूइंग इट फॉर द स्टूडेंट्स, कि वो गलत गाइडेंस ना उन्हें मिले। एटलीस्ट आ रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो सही गाइडेंस मिलके वो यहाँ पे आए। तो यही आप लोगों का प्यार ही है जो अब मिल रहा है। जब भी मैं पाकिस्तान आता हूँ, बहुत से माशाल्लाह स्टूडेंट मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है मिलके। अभी मैंने तभी मारा है पिज़्ज़ा का, जो मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। हमारे गेस्ट थे, जब हम इंशाल्लाह जर्मनी पहुंच जाएंगे तो हम आपके गेस्ट। ये डील मेरी हमसा से हुई थी, वो 100 यूरो का आ गया था मेरे को। नहीं, इंशाल्लाह आपसे होपफुली जल्दी जर्मनी में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी सुनने का, और थैंक यू सो मच ज़ीशान और अहमद आपका टाइम देने का और आके मिलने का भी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।